وہ دنائے سبل ختم الرسل مولائے کل، وہ دنائے سبل ختم الرسل مولائے کل، کہ جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی طٰہٰ وہی یاسین۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے بے شمار شانوں سے نوازا ہے۔ ہمارے ایمان کا مرکز، ہمارے عشق و محبت کا مرکز ذات مصطفیٰ ہے۔ کونین دائرہ ہو اگر تو کہنا پڑے گا یوں، کونین دائرہ ہو اگر تو کہنا پڑے گا یوں، اس دائرے کا مرکزی نقطہ حضور ہیں۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک تھیلا تھا جس کے اندر کھجوریں تھیں یا چھہارے تھے، ایک روایات میں آتا ہے۔ وہ لے کر میں نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر حاضر ہوا، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین آپ پہ قربان جائیں، ان کھجوروں کے اوپر برکت کی دعا کر دیں، برکت کے لیے دم کر دیں۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تھیلے میں سے چند کھجوریں نکالیں اور برکت کی دعا فرمائی، دم فرمایا، اور دوبارہ تھیلے میں ڈال دیں، اور فرمایا ابو ہریرہ سے کہ اے ابو ہریرہ، جتنی حاجت ہوگی اس میں سے کھجوریں نکال لینا اور نکال کے کھا لینا، کبھی تھیلے کو انڈیلنا نہیں ہے، یکدم ساری کھجوریں تھیلے سے نکالنی نہیں ہے۔ یہ فرما کر ابو ہریرہ چلے گئے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی ساری زندگی، جب تک حضور حیات رہے، حضور کی ساری زندگی میں اس تھیلے سے کھجوریں نکالتا، خود بھی کھاتا، غریبوں کے اندر، یتیموں کے اندر، حاجت مندوں کے اندر، بیواؤں کے اندر میں وہ تقسیم بھی کرتا، لیکن وہ کھجوریں ختم نہ ہو سکیں۔ اس لیے ختم نہ ہو سکیں، وہ چند کھجوریں تھیں، آدھا کلو یا کلو ہوں گی، اس لیے ختم نہ ہو سکیں، دعا برکت کے مصطفیٰ نے فرمائی تھی۔ فرمایا جب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری پردہ فرمایا تو پہلے خلیفہ بنے، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 2.5 سال آپ نے حکومت کی ہے۔ فرمایا کہ آپ کی ساری خلافت کے اندر میں اس میں سے کھجوریں نکالتا بھی، خود بھی کھاتا، مسافروں کو کھلاتا، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا، سب کو دیتا، لیکن کھجوریں پھر بھی ختم نہ ہوئیں۔ وہ دور بھی مکمل ہوتا ہے، پھر دور آتا ہے خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے 10 سال حکومت فرمائی، تو 10 سال میں اس تھیلے میں سے کھجوریں نکال کر خود بھی کھاتا اور غربا میں تقسیم بھی کرتا، حاجت مندوں کو بھی دیتا، جو بھی لینے آتا اس کو بھی دے دیتا، لیکن اتنی زیادہ برکت تھی، کھجوریں ختم نہ ہوئی۔ ان کا دور بھی مکمل ہوا جب ان کو شہید کر دیا گیا۔ پھر دور آتا ہے خلیفہ سوم، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو فرماتے ہیں 12 سال آپ نے حکومت کی، 12 سال کے عرصے کے دوران میں وہ کھجوریں خود بھی کھاتا، اوروں کو بھی کھلاتا، کھجوریں پھر بھی ختم نہ ہوئیں۔ پھر کیا ہوا؟ جب ایک فتنے نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، تو دکم پیل کے اندر وہ تھیلا مجھ سے گم ہو گیا اور اس کی برکتیں جاتی رہیں۔ یہ دیکھیں حضور نے برکت کی دعا فرمائی تھی، اتنے سال وہ چند کھجوریں ختم نہ ہوئی۔ یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ آگے جو ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، اگر وہ تھیلا گم نہ ہوتا تو قیامت تک کے لیے اپنے بھی کھاتے، بیگانے بھی کھاتے، کبھی کھجوریں ختم نہ ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ دعا میرے مصطفیٰ نے فرمائی تھی، اس میں اتنی برکت پڑتی، وہ کبھی کھجوریں ختم نہ ہوتی۔ لیکن حضرت عثمان بن عفان کی شہادت کی وجہ سے وہ برکت جاتی رہی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگ لیتے صحابہ، جب ان کو حاجت ہوتی، جب پریشانی ہوتی، در مصطفیٰ پہ چلے جاتے اور حضور ان کو عطا بھی کر دیتے۔ لیکن سوال یہ ہے، صحابہ تو مانگ لیتے تھے، در مصطفیٰ پہ چلے جاتے تھے، کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ۔
حضرت اقبال فرماتے ہیں شاہ و دور کہ یسرب مقام تھا اس کا، شاہ و وقت کہ دیدار عام تھا اس کا۔ بڑے خوش نصیب تھے صحابہ کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے، چہرہ والضحیٰ کو دیکھتے، واللیل کی زلفوں کو دیکھتے رہتے، اور جب چاہتے حضور کی بارگاہ میں چلے جاتے، جو حاجت ہوتی حاجت پیش کرتے، حضور ان کی مشکل کشائی بھی کرتے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ صحابہ کو تو عطا کرتے تھے، کیا آج ہمیں بھی عطا کرتے ہیں؟ ہاں، آج بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی عطا کرتے ہیں، لیکن ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ ہمارے آگے جو دیوار ہے وہ بدعقیدگی کی دیوار ہے، ہمارے آگے جو دیوار ہے بے یقینی کی دیوار ہے، ہمارے آگے جو دیوار ہے وہ پردہ جو ہے ہم نے اپنے گناہوں کا پردہ ہے۔ آج بھی بدعقیدگی کو دور کر کے، آج بھی یقینی کو دور کر کے، آج بھی ان سے مانگے، وہ آج بھی عطا کرتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ صحابہ کو سامنے سے عطا کرتے تھے، ہمیں پردے کے پیچھے سے عطا کرتے ہیں، ہمیں پردے کے پیچھے سے عطا کرتے ہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آج بھی مانگے وہ آج بھی عطا کرتے ہیں۔ خود میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واللہ یعطی انا قاسم، فرمایا اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانے اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں، اور حضور نے فرمایا انا قاسم، میں وہ خزانے اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرتا ہوں۔ در مصطفیٰ تو ایسا در ہے جہاں سے کبھی کوئی خالی نہیں موڑا۔ ایک جنگ کے دوران بے شمار مال و غنیمت اکٹھا ہوا، اس میں سے بے شمار جو بکریاں تھیں وہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حصے میں آئیں، بے شمار بکریاں تھیں۔ تو ایک عرابی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سخی ہیں اور میں مجبور ہوں، میں غریب ہوں، مجھے کچھ عطا فرمائیں۔ وہ جتنی بکریاں تھیں، بے شمار بکریاں تھیں، میرے حضور نے وہ ساری کی ساری بکریاں اس بندے کو عطا فرما دی۔ وہ تو کرم کرنے والے ہیں نا، کائنات کے سب سے بڑے سخی ہیں، وہ ساری بکریاں اس غریب کو عطا فرما دیں۔ اب وہ تھا غریب لیکن خاندان کا بڑا تھا، جب واپس گیا تو اپنے خاندان والوں سے کہنے لگا میں ایسے سخی سے مل کر آیا ہوں، ایسی امیر سے مل کر آیا ہوں جو ایک بار عطا کرتے ہیں پھر دوبارہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کی حاجت رہتی نہیں ہے۔ اس کا پھر فائدہ کیا ہوا؟ اس بندے سمیت 300 افراد اس کے خاندان کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور حضور کی سخاوت کی کیا بات ہے، اللہ نے کیا شان عطا فرمائی۔ حاتم طائی کا بیٹا عدی ایک بار ایک مجمع کے اندر بتا رہا تھا کہ میرے والد کو اللہ نے بڑا دیا ہوا تھا، میرا والد بڑا سخی تھا اور اس کی بہت بڑی حویلی تھی، حویلی کی 8 دروازے تھے۔ جب ایک سائل ایک دروازے پر آتا وہ اس کو عطا کرتا، اب وہی سائل اگر دوسرے دروازے پر آتا اسے وہ ڈانٹتا نہیں تھا، اسے وہ جھڑکتا نہیں تھا، بلکہ وہاں پر بھی اس کو عطا کرتا۔ اب وہی سائل اگر تیسرے دروازے پر آتا وہاں پر بھی اس کو عطا کرتا، حتیٰ کہ 8 دروازوں پر بھی وہ سائل آتا تو میرا والد اس کو منع نہ کرتا۔ وہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مجمع ہے، میں دیکھتا ہوں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ جب دیکھا کہ عدی اپنے والد کی سخاوت کی بات کر رہا ہے تو حسین ابن علی نے فرمایا کہ عدی تجھے میں اپنے نانے کی بات سناتا ہوں کہ کائنات کے اندر سب سے بڑے سخی اگر تھے تو میرے نانا تھے۔ فرمایا کہ میرے نانا کی شان یہ ہے کہ ان کی بڑی حویلی نہیں تھی، ان کی بڑی حویلی نہیں تھی، سادہ سا مکان تھا، لیکن ایک بار جو سوالی بن کر در مصطفیٰ پہ آ جاتا میرے نانا اتنا عطا کر دیتے ساری زندگی پھر اسے کسی اور کو سے مانگنے کی حاجت نہ رہتی۔ کہا تیرا جو والد ہے وہ تو ایک بار اسے دیتا پھر دوسری بار دیتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سائل کی حاجت پوری نہ ہوتی، وہ بار بار آتا، لیکن میرے نانا جان جس کو ایک بار عطا کر دیتے وہ ساری زندگی پھر کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا، وہ اتنا سخی ہو جاتا، وہ اتنا امیر ہو جاتا۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
بے شمار شانیں عطا فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، وہ انسان ہو، وہ جن ہو، وہ پرندے ہو، وہ جانور ہوں، وہ ملائکہ ہوں، زمین و آسمان کے اندر جتنی مخلوق ہے سب کے لیے رحمت میرے مصطفیٰ ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے آغاز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو سارے عالمین کا رب ہے، مالک و خالق و رازق ہے، جس کائنات کا مالک اور خالق دینے والا اللہ ہے، اس مخلوق کے لیے، اس کائنات کے لیے رحمت میرے مصطفیٰ ہیں۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے شان کیا عطا فرمائی تھی۔ ایک بار میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پہ کھڑے تھے، نماز پڑھا رہے تھے۔ دوران نماز میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک یوں بلند کیا اور پھر نیچے کر لیا۔ جب نماز مکمل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے والدین آپ پہ قربان جائیں۔ صحابہ کا یہی انداز تھا کہ جب بھی بات کرتے بڑے ادب سے، بڑے شوق اور ذوق سے، ادب کے دائرے میں رہ کر بات کرتے، اور ادب تھا تو یہ شان ان کو ملی ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ساری دنیا جتنا مرضی پہاڑوں کے برابر بھی خیرات کر دے، لیکن میرے جو صحابہ ہیں ایک مٹھی بھر بھی، اس سے کم بھی خیرات کر دیں تو پہاڑوں کے برابر عام بندہ خیرات کرے، لیکن صحابہ کا پھر بھی وہ خیرات کرنا افضل ہے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے نماز کے اندر ہاتھ اٹھایا؟ کیا کوئی نیا حکم آیا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، نیا حکم نہیں آیا، بلکہ میں مصلی پہ کھڑا تھا، اللہ کی جنت کو دیکھ رہا تھا۔ مصلی پہ، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ مصلی پہ کھڑا تھا، اللہ کی جنت کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے جنت میں کیا دیکھا کہ ایک کھجوروں کا گچھا، یا روایات میں انگور آتے ہیں، وہ لٹک رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ اسے توڑ لوں، میں نے اپنا ہاتھ بلند کیا۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی تھی کہ کھڑے زمین پہ تھے، جنت کو دیکھ رہے تھے، پھر یہ اختیارات بھی عطا فرمائے تھے، وہ چاہتے تو زمین پہ کھڑے ہو کر جنت سے وہ گچھا توڑ سکتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کا عشق دیکھیں کہ نماز خدا کی پڑھ رہے ہیں لیکن ادائے مصطفیٰ کی دیکھ رہے ہیں، نماز کے اندر بھی حضور کو دیکھے جا رہے ہیں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں جی معاذ اللہ استغفر اللہ، نماز کے اندر حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، استغفر اللہ۔ صحابہ تو نماز ہی مصطفیٰ کو دیکھ کے پڑھتے تھے، وہ تو حضور کا قیام اور رکوع و سجود دیکھتے رہتے تھے، وہ چہرہ والضحیٰ کو واللیل کی زلفوں کو دیکھتے رہتے تھے۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں تیرا خیال گر نہ ہو میری نماز کا امام، تیرا خیال گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا رکوع بھی حجاب۔ ہم تو یہ کہتے ہیں جس نماز کے اندر ذکر مصطفیٰ نہ ہو، جس نماز کے اندر حضور پر اور حضور کی آل پر درود پاک نہ پڑھا جائے، جس نماز کے اندر خیال مصطفیٰ نہ آئے، وہ نماز اللہ قبول ہی نہیں فرماتا، کیونکہ ساری نماز ہی حضور کی اداؤں کا نتیجہ ہے۔ ایک نمازی جب نماز پڑھتا ہے وہ نمازی بنتا ہے، ایک حاجی جب حج کرتا ہے وہ حاجی بنتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ جب نماز پڑھتے ہیں خود نماز بنتی ہے۔ میرے حضور جب حج کرتے ہیں تو خود حج بنتا ہے۔ ساری شریعت جو ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کا نام ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نماز کے اندر ہاتھ اٹھانے کی وجہ کیا تھی؟ تو میرے حضور نے فرمایا کہ وہ جو گچھا لٹک رہا تھا میرا دل چاہا کہ میں توڑ لوں، میں نے ہاتھ ہی بڑھایا توڑنے کے لیے، قریب تھا کہ میں توڑ لیتا، لیکن پھر میں نے ہاتھ نیچے کر لیا اس خیال کے ساتھ کہ اگر میں نے توڑ لیا آپ ساری زندگی وہی کھاتے رہو گے، اور آپ ساری زندگی وہ کھاتے بھی رہتے، قیامت تک کے لیے لوگ کھاتے رہتے، وہ گچھا کبھی ختم نہ ہوتا، کیونکہ ایک تو وہ جنت کا تھا، دوسرا اس کو دست مصطفیٰ لگ جاتے، اللہ اتنی برکت ڈال دیتا قیامت تک کے لیے، اپنے بھی کھاتے بیگانے بھی کھاتے۔
کبھی وہ انگور یا کھجوریں ختم نہ ہوتی۔ تو فرمایا اس ڈر سے، اس خیال سے میں نے وہ نہیں توڑا کہ کہیں آپ سست نہ پڑ جائیں، آپ کام کاج نہ چھوڑ دیں، آپ رزق حلال کمانا نہ چھوڑ دیں، اسے کھاتے رہیں، آپ سست نہ پڑ جائیں، آپ کی سستی کی وجہ سے میں نے وہ نہیں توڑا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ میرے محبوب کو اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی تھی۔ ہم کیوں نہ حضور سے محبت کریں، ہم کیوں نہ حضور سے پیار کریں کہ روز قیامت بھی جس نے کام آنا ہے ہمارے، وہ میرے مصطفیٰ ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل روز قیامت جو میری امت کے گناہ گار ہوں گے میں ان کے لیے شفاعت کروں گا، جو نیکوکار ہوں گے وہ تو خود ہی بخشے جائیں گے، لیکن فرمایا جو میری امت کے گناہ گار لوگ ہیں میں روز قیامت ان کی شفاعت کروں گا۔ اور جس کی شفاعت میرے مصطفیٰ نے فرما دی، جن کے بارے میں حضور نے فرما دیا یا اللہ یہ میرا غلام ہے، اسے معاف کر دیا جائے، پھر اللہ بندے کے گناہ نہیں دیکھے گا بلکہ اپنے یار کی بات کو دیکھے گا، میرے حضور کی بات کو دیکھے گا، اور ان کی وجہ سے انسان کی بخشش ہو جائے گی۔ آج بھی باقی جو قومیں تھیں جب کوئی گناہ کرتی، جب کوئی گناہ کرتی ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا، آج ہم پر عذاب نہیں آ رہا۔ کون سا جرم ہے جو یہ امت نہیں کر رہی؟ کون سا جرم ہے؟ لیکن آج ہم پر عذاب اس لیے نہیں آ رہا کہ یہ مصطفیٰ رحمت بن کر آئے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے اللہ ہمیں سزا نہیں دے رہا، ہماری خطاؤں کو، ہماری غلطیوں کو اللہ درگزر کر رہا ہے۔ اور میرے حضور کی شان یہ ہے جب محشر کا میدان ہوگا، سارے لوگ اپنے بھی بیگانے بھی سارے وہاں پر کھڑے ہوں گے، اور گرمی کتنی شدت ہوگی کہ روایات میں آتا ہے کہ زمین جو ہے یہ تانبے کی ہو جائے گی، سورج سواندے پہ ہوگا۔ آپ اندازہ کریں آج زمین کے اندر قوت جاذبہ موجود ہے، اس کے اوپر آئل ڈالیں، تیل ڈالیں، پانی ڈالیں، دودھ ڈالیں، یہ اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ آج زمین کے اندر قوت جاذبہ موجود ہے، لیکن روز قیامت جب زمین تانبے کی ہو جائے گی، قوت جاذبہ بھی ختم ہو جائے گی، اور آج جو ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر سورج ہے یہ سواندے پر ہوگا۔ اندازہ لگائیں، ذرا غور و فکر کریں، ذرا سوچیں اس بات کو کہ گرمی کتنی زیادہ ہوگی کہ زمین تانبے کی ہوگی اور سورج سواندے پہ ہوگا۔ 50,000 سال کا وہ دن ہوگا، لوگ گرمی کی شدت کے اندر، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا کندھوں تک، کوئی سارے کا سارا پسینے میں شرابور ہوگا، غوطہ تن ہوگا۔ اس عالم کے اندر لوگ یہ آرزو کریں گے کہ کم از کم ہمارا حساب و کتاب شروع ہو جائے تاکہ اس عذاب سے ہم بچ سکیں۔ جس نے جنت میں جانا ہے وہ جنت میں چلا جائے، جس نے جہنم میں جانا ہے وہ جہنم میں چلا جائے، کم از کم حساب شروع ہو جائے۔ پھر کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ، اپنے بھی بگانے بھی، سارے کے سارے، مسلمان بھی کافر بھی، خدا کو ماننے والے بھی، انکار کرنے والے بھی، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنے والے بھی، اور آپ کو نہ ماننے والے بھی، آپ کے اپنے بھی، آپ کے دشمن بھی، سارے اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، ساری جو کائنات کے لوگ ہیں، سارے انسان ہیں، وہ آپ کی اولاد ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ سے فرمائیے کہ اللہ کم از کم ہمارا حساب شروع کر لے تاکہ یہ جو گرمی کی شدت ہے، یہ جو ہمارے اوپر عذاب ہے، ہماری ان سے جان چھوٹ جائے۔ جس نے جنت میں جانا ہے وہ جنت میں چلا جائے، جس نے جہنم میں جانا ہے وہ جہنم میں چلا جائے، کم از کم یہاں سے چھٹکارا مل جائے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے آج اللہ کی ذات جلال میں ہے، آج میری بات نہیں مانی جائے گی، ہاں وہ کسی اور نبی کا نام بتائیں گے تو مخلوق اس نبی کے پاس چلی جائے گی۔ پھر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، آپ اللہ سے گزارش کریں کہ اللہ ہمارا حساب شروع کر لے۔ وہ کسی اور نبی کے پاس بھیجیں گے۔ بالآخر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ جد الانبیاء ہیں، آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ زمانے کے امام تھے، آپ کی نسل مبارک سے کئی نبی دنیا میں آئے، اور آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کی اولاد میں سے ہیں، آپ اللہ سے سفارش کریں ہمارا حساب شروع ہو جائے۔ لیکن وہ بھی یہی کہیں گے آج رب جلال کے اندر ہے، میری بات نہیں سنی جائے گی، وہ دوسرے نبی کے پاس بھیج دیں گے، حتیٰ کہ سارے کے سارے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ المختصر یہ بات
میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں۔ فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو ان سے کہیں گے کہ آپ روح اللہ ہیں، آپ اللہ سے سفارش کریں، ہمارا حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ وہ ایک حل بتائیں گے، وہ فرمائیں گے کہ آج رب جلال کے اندر ہے، خدا تعالی جلال میں ہے، میری بھی نہیں سنی جائے گی۔ ہاں ایک در بتاتا ہوں، اس در پہ چلے جائیں، جب وہ سفارش کریں گے، وہ بات کریں گے، اللہ آج کے دن کی بات نہیں ڈالے گا۔ وہ پتہ بتائیں گے، مدینے کے تاجدار، آمنہ کے لال، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ بتائیں گے کہ ان کے پاس چلے جائیں، آج ان کی بات مانی جائے گی، آج ان کی بات سنی جائے گی۔ پھر کیا ہوگا، کیا محشر کا وہ نظارہ ہوگا کہ ساری اولاد آدم، اپنے بھی، بیگانے بھی، مسلمان بھی، کافر بھی، سارے کے سارے در مصطفیٰ پہ چلے جائیں گے۔ کیا حضور کی شان کا عالم ہوگا، وہ جو میرے رب نے فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ اللہ نے اتنا ذکر بلند کیا ہے، آج بھی اس وقت بھی ہر رشتے کو زوال ہے، ہر کام کو زوال ہے، لیکن ذکر مصطفیٰ کو زوال نہیں ہے۔ ہر روز میرے مصطفیٰ کا ذکر بڑھ رہا ہے، اذانوں کے اندر، نمازوں کے اندر، دیوانوں کی نمازوں میں، دیوانوں کی زبانوں پر جو ہے وہ ذکر مصطفیٰ بڑھ رہا ہے۔ ہر شے جو ہے وہ خسارے میں جا رہی ہے، لیکن ذکر مصطفیٰ بلند ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل اس آیت مبارکہ کا مطلب کیا ہے، وضاحت فرمائیں کہ اللہ نے میرا ذکر کیسے بلند فرمایا ہے۔ تو جبریل امین نے بتایا یا رسول اللہ، جہاں جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا ذکر ہوگا۔ اپنے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر جوڑ کر اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ آج دیکھیں نا، اگر اذانوں کے اندر ذکر خدا ہے تو ذکر مصطفیٰ بھی ہے، اگر آج نمازوں کے اندر ذکر خدا ہے تو ذکر مصطفیٰ بھی ہے، اگر آج مسلمانوں کی دعاؤں کے اندر ذکر خدا ہے تو ذکر مصطفیٰ بھی ہے، آج ذکر و اذکار کے اندر، ورد و وظائف کے اندر اگر ذکر خدا بھی ہے تو ذکر مصطفیٰ بھی ہے۔ جہاں جہاں ذکر خدا ہے وہیں وہیں ذکر مصطفیٰ ہے۔ تو یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے۔ تو فرمایا کہ اس در پہ چلے جاؤ، آج جن کی خدا نہیں ڈالے گا تو ساری مخلوق، وہ اربوں خربوں ہوں گے، ساری دنیا اکٹھی ہو کر حضور کی بارگاہ میں آئے گی اور آ کر یہ گزارش کریں گے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کریں، کم از کم ہمارا حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ جس نے جنت میں جانا ہے وہ جنت میں چلا جائے، جس نے جہنم میں جانا ہے وہ جہنم میں چلا جائے۔ کم از کم یہ جو اذیت ہے، یہ جو گرمی کا عالم ہے، ہماری اس سے جان چھوٹ جائے۔ میرے حضور فرمائیں گے ہاں بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ میری بات کو سنیں گے۔ پھر روایات میں آتا ہے، صحیح احادیث کے اندر آتا ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر مبارک سجدے میں رکھیں گے اور ایسے الفاظ کے ساتھ اللہ کی تسبیحات کریں گے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی نبی، کسی انسان نے اس الفاظ میں اللہ کی حمد و ثنا نہیں کی ہوگی، کسی فرشتے نے بھی نہیں کی ہوگی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، اللہ فرمائے گا محبوب اپنا سر سجدے سے اٹھائیں اور بتائیں کیا معاملہ ہے، آپ کی بات کو سنا جائے گا۔ پھر میرے حضور یہ سفارش کریں گے، مخلوق کا حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ پھر حضور کے کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کا حساب شروع کر دے گا۔ یہ واقعہ لمبا المختصر، آخر میں یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے حضور فرمائیں گے کہ جو میرے گناہ گار امتی ہیں ان کو جنت میں بھیجا جائے۔ میرے حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت کو بخش دیا جائے گا روز قیامت، اور اگر آپ چاہیں تو حق شفاعت لے لیں۔ میرے حضور نے یہ بات نہیں کی، یہ سودا نہیں کیا کہ میری آدھی امت بغیر حساب کے بخشی جائے، بلکہ جو ہے وہ شفاعت کو قبول کیا اور فرمایا کہ میں کا روز قیامت جب پوچھا جائے گا محبوب بتائیں میں نے امت کو بخش دیا، آپ راضی ہو گئے ہیں؟ تو فرمایا میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرے سارے غلام بخشے نہ جائیں۔ تو میرے حضور کے کہنے پر
اللہ تبارک و تعالیٰ جو جہنم کے اندر بھی چلے گئے ہوں گے مسلمان، ان کو بھی نکال کے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گا۔ حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ جس نے دنیا میں ایک بار بھی اللہ کہا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے ذریعے اس کو بھی نکال کے جو ہے وہ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت سب کو دکھائے گا۔ آج بڑے بڑے ابو جہل جیسے، ابو لہب جیسے، عتبہ اتیبہ جیسے جو حضور کا انکار کرتے رہے، دیکھتے بھی رہے، انکار بھی کرتے رہے، آج جو حضور کے بارے میں معاذ اللہ کبھی علم غیب کے بارے میں، کبھی اختیارات کے بارے میں، کبھی وسیلے کے بارے میں، کبھی شفاعت کے موضوع پر باتیں کرتے ہیں، اپنے بھی بیگانے بھی روز قیامت یہ بات کو دیکھ لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب کو کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ کائنات کے اندر اللہ کے بعد جن کا مقام ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، اور میرے حضور کو اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے کتنا حسین بنایا ہے، کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ وہ گولڑے کا تاجدار فرماتا ہے کہ مکھ چند بدر شاہ شانی، مت چمک دی لاٹ نورانی، کالی ذلفت اک مستانی، مخمور کیا ہیں مدبریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں۔ اور آدم چشتی فرماتا ہے تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے تے بجلی ڈر دی چمک نہ پاوے، مطلب بے ادبی نہ ہو جاوے تے جے رکھے سونا ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، جے جاوے سونا سیر کرنو اتا درتی سیس نواوے تے جے ہٹاوے او نقاب چہرے تو ادھی راتی دن چڑھ جاوے، آدم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء کو جو معجزات عطا فرمائے تھے، کسی کو ایک عطا فرمایا، کسی کو 2 عطا فرمائے، کسی کو 10 عطا فرمائے، لیکن وہ سارے کے سارے معجزے میرے حضور کو عطا فرمائے، بلکہ وجود مصطفیٰ جو ہے وہی سراپائے معجزہ ہے۔ میرے کریم کسی نبی نے جب مخلوق نے، جب ان کے غلاموں نے، جب ان کے امتیوں نے کوئی معجزہ مانگا تو سب نے معجزے دکھائے، لیکن جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو کافروں کو سب کو جمع کیا کوہ صفا پر، وہاں پر کھڑے ہو کے کہا، لوگوں اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر، بڑا لشکر آ رہا ہے جو آپ پر حملہ کرنے لگا ہے، تو کیا آپ میری بات کو مان لو گے؟ سب نے یک زبان کہا، جو نہیں ماننے والے بھی تھے، کافر تھے، یک زبان کہا کہ آپ صادق ہیں، امین ہے، 40 سال ہم میں رہے، کبھی آپ کی زبان سے ہم نے جھوٹ نہیں سنا، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ جب سب نے گواہی دی، یعنی کہ میرے حضور کی زندگی ہی معجزہ ہے کہ زندگی کو پیش کر دیا کہ بتاؤ میرے محبوب کی زندگی میں کوئی عیب تو نہیں ہے، سب نے کہا آپ بے عیب ہیں، آپ سچ بولنے والے ہیں، آپ امانت دار ہیں، تو پھر میرے حضور نے ان کو جو ہے وہ توحید کی دعوت دی، یعنی معجزے کے طور پر اپنی زندگی کو جو ہے وہ سامنے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار معجزات، بے شمار شانیں میرے حضور کو عطا فرمائی ہیں۔ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور حضور کی شان کو بیان کرنے کے لیے ایک اور بڑا ہی ایمان افروز واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ صحابہ کرام ایک سفر کے اندر تھے، اور سفر کے دوران جو ہے وہ وقت عصر جب ہوئی تو پانی ختم ہو گیا۔ اب صحابہ کرام نے گرد و نواح پانی تلاش کیا، لیکن پانی کہیں سے نہ ملا۔ اب جب برتن کے اندر بھی پانی ختم ہو گیا، پانی ملا بھی کہیں سے نہ، تو صحابہ کا یہ عقیدہ تھا اب در مصطفیٰ پہ چلتے ہیں، اس در پہ چلتے ہیں جہاں مشکلیں آسان ہوتی ہیں، جہاں غم دور ہوتے ہیں، جہاں حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، وہ اللہ کی عطا سے زمانے کی حاجتیں دور کرتے ہیں۔ وہ سارے چلے گئے صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں، جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے والدین آپ پہ قربان جائیں، وقت عصر ہے، صحابہ نے وضو کرنا ہے اور پانی پیاس بھی لگی ہوئی ہے، لیکن پانی ختم بھی ہو چکا ہے اور تلاش کرنے کے باوجود ملا بھی نہیں ہے، قربان جائیں۔ میرے حضور مسکرائے اور فرمایا کہ جو پانی والا برتن ہے وہ میرے پاس لے آؤ۔ پانی والا برتن جو ہے، یہ صحیح حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں، بڑی محبت کے ساتھ، شوق اور ذوق کے ساتھ سنیں۔ فرمایا وہ پانی والا جو برتن ہے وہ میرے پاس لے آؤ۔ صحابہ نے وہ پانی والا برتن حضور کی بارگاہ اقدس کے اندر پیش کیا۔ میرے کریم آقا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس برتن میں رکھا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت کے اندر ہماری جانیں ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک، اپنا دست مبارک پانی کے برتن میں رکھا، حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اور جتنے صحابہ تھے، تقریباً 1500 صحابہ تھے، روایات میں آتا ہے 1500 صحابہ نے اس پانی سے وضو کیا جو دست مصطفیٰ سے نکلے تھے، اور پانی کو بھر بھی لیا، صحابہ نے پانی پیا۔ واہ قربان جاؤں صحابہ کی قسمت پر، صحابہ کے مقدر پر کہ وہ پانی پی لیا، وہ پانی نصیب ہوا جو حضور کے ہاتھوں سے نکلا، اس پانی سے وضو کیا۔ وہ کتنا مزیدار پانی ہوگا، کتنا شفا دینے والا پانی ہوگا، اور کتنے خوش نصیب تھے صحابہ جنہوں نے وہ پانی پیا ہوگا۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں ہم ساری زندگی بھی بیان کرتے رہیں۔ اللہ نے محبوب اتنا سونا بنا دیا ہے، اتنی شانوں والا، اتنی عظمتوں والا، اتنی رفتوں والا محبوب بنا دیا ہے کہ ساری زندگی بھی حضور کی شانیں بیان کرتے رہیں، شانیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس واسطے صاحبو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے شب و روز حضور کے بتائے ہوئے اصول اور قوانین کے مطابق گزاریں، حضور کی سنتوں پہ عمل کریں، حضور کی اداؤں کو ادا کریں۔ جب ہم سب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم میں چلتے ہوئے زندگی گزاریں گے، پھر ہماری زندگی بھی آسان ہو جائے گی، ہماری قبر بھی آسان ہو جائے گی، اور انشاءاللہ پھر روز قیامت ہم گناہ گاروں کی شفاعت میں میرے حضور فرمائیں گے، اور حضور کی شفاعت فرمانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بخشش فرما دے گا۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔